السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و موقر علماء کرام، سامعین اعظام، پیاری ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، چونکہ آج کا یہ پروگرام یا اس پروگرام کا جو نام دیا گیا ہے وہ نام ہے تحفظ نسواں کانفرنس، اسی اعتبار سے اور اسی پروگرام کی مناسبت سے پروگرام کے ذمہ دار فضیلت الشیخ محمد احمد فیضی حفظہ اللہ نے علماء کرام کو کس موضوع پر انہیں خطاب کرنا ہے اس بات کا انہوں نے پہلے ہی سے مکلف بنا دیا ہے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں بیان کرنی ہیں وہ ہے حقوق الزوجین، شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، میاں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، قبل اس کے کہ ہم یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اوپر حق کیا ہے اسے سننے اور جاننے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کر لی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا جو یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ایک عظیم رشتہ ہے۔
اس رشتے میں اللہ رب العالمین اپنی جانب سے دونوں کے اندر، جوڑے کے اندر الفت، محبت، رحمت اور مودت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کو دیکھ کر کے، جن نشانیوں پر غور و فکر کر کے، جن نشانیوں پر تدبر کر کے ایک آدمی اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت اور پاور کو جان سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو پہچان سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اسے یقین آ سکتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے دنیا والو، اللہ کی جہاں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ کی اس کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں دیکھنے کے بعد بندہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اے دنیا والو، اللہ کی انہی نشانیوں میں سے ایک عام نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کا جوڑا انسان کو بنایا ہے، اللہ نے انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کے اندر الفت اور محبت کو ڈال دیا ہے، اللہ نے اس جوڑے کے اندر رحمت کو ڈال دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ذرا غور کرو، نکاح ہوا، شادی ہوئی، لڑکے نے قبول کیا، لڑکی نے قبول کیا، قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا ہے، اب دونوں رشتے میں بن چکے، دونوں ایک دوسرے کا شوہر اور ایک دوسرے کی بیوی بن چکے، دونوں میاں بیوی کہے جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کے اندر اپنی رحمت کو ڈال دیا ہے، لڑکا کہیں اور کا رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی، بسا اوقات لڑکا کسی دوسرے ضلع کا رہنے والا اور لڑکی کسی دوسرے ضلع کی رہنے والی، لیکن صرف نکاح کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان محبت کو ڈال دیا ہے۔ 4 دنوں کے بعد، 1 ہفتے بعد، 10 دن کے بعد جب وہ بیوی اپنے میکے جاتی ہے، جب وہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر پہ جاتی ہے، یا وہ شوہر اپنی بیوی سے دور جاتا ہے، اس بیوی کی آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، وہ بیوی رویا کرتی ہے، وہ اپنے آنکھ سے آنسو بہایا کرتی ہے، اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو یہ بناوٹی آنسو نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے دنیا والو، اے میاں بیوی، تم کان کھول کر کے سن لو، تمہارے اندر اللہ نے رحمت اور محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، ایک ہے محبت اور ایک ہے رحمت۔ محبت کب ہے؟ جب تک یہ دونوں جوان ہیں، جب تک یہ دونوں فطری خواہشات کو مکمل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رحمت کب ہے؟ علماء نے لکھا ہے شوہر بیچارہ 70 سال کا 80 سال کا ہو چکا ہے، بیوی بھی 70-80 سال کی ہو چکی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، فطری خواہشات اس کے نفس کے اندر بھڑکتے نہیں ہیں، وہ فطری خواہشات کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھا کو اپنی بڑھیا کے بغیر قرار نہیں ہے۔ اگر بوڑھا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بڑھیا کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے، اس بڑھیا کی زندگی کا چین و سکون چھن جایا کرتا ہے۔ اگر بڑھیا اس دنیا سے پہلے چلی جاتی ہے، وہ پورا پریشان ہو جایا کرتا ہے، دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا کی ساری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ بوڑھا جو اپنے گھر پہ جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو نہیں پاتا ہے، وہ اپنی بڑھیا کو نہیں پاتا ہے، وہ غم کے آنسو اپنی آنکھوں سے نکال دیتا ہے، وہ خون کے آنسو رویا کرتا ہے، وہ اپنی بڑھیا کی کمی کو محسوس کیا کرتا ہے۔ کل تک جب وہ بڑھیا زندہ تھی، یہ بوڑھا اپنی دل کی بات کو اپنی بڑھیا سے بتا دیا کرتا تھا، اپنی تکلیف کو اپنی بڑھیا سے بیان کر دیا کرتا تھا۔ یا بڑھیا آج زندہ ہے، اس کا شوہر کل تک دنیا کے اندر زندہ تھا، وہ بڑھیا اپنی تکلیف کو اپنے شوہر سے شیئر کر دیا کرتی تھی۔ آج وہ دونوں بچھڑ چکے ہیں، آج بڑھیا شوہر کے بغیر پریشان ہے، یا بوڑھا شوہر بیوی کے بغیر دنیا میں پریشان ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اور آپ سنیے اس آیت پر، آپ غور کریں اللہ نے کیا فرمایا۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے انسان کا جوڑا انسان کے نفس سے اسی لیے پیدا کیا ہے، میاں اور بیوی دونوں آپس میں مل کر کے سکون حاصل کریں، قلبی سکون ہو، بدنی سکون ہو، مائنڈلی اور مینٹلی انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے والا بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میاں اور بیوی کے ملاقات کے ذریعے جو سکون اور جو اطمینان
और राहत मिलने वाली चीज हुआ करती है वो होटल की रंगलियों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो मिलकर के आपस में करते हैं, वहां वो सुकून इन्हें मिलने वाला नहीं है, वो ज़िना के जरिए सुकून मिलने वाला नहीं है, वो बदकारी के जरिए सुकून मिलने वाला नहीं है। इसमें सुकून इसलिए है कि ये सुकून अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, आप आगे बढ़िए। इंसान घर से बाहर निकला है, कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, लेकिन जो अपनी ड्यूटी से, अपने काम से, अपनी मेहनत से घर पे वापस आता है, उसकी बीवी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसका इस्तकबाल करती है, उसके सामने पानी पेश कर देती है। या शौहर घर से बाहर निकलने वाला होता है, वो भी फ्रेश हो रहा है, वो भी वॉशरूम में नहा रहा होता है, उसकी बीवी उसके कपड़े निकाल करके रख रही होती है, उसके मोजे निकाल करके रख रही होती है, उसके जूते पर पॉलिश लगा रही होती है, उसके लिए कलम रख रही है, उसके लिए दस्ती रख रही है, या उसकी दीगर चीजों का इंतजाम वो बीवी कर रही है। वल्लाह एक शौहर को दिली सुकून मिलता है, एक शौहर को दिली राहत नसीब होती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि ये जोड़ा जो हमने बनाया है, इसके अंदर सुकून, इसके अंदर मोहब्बत और इसके अंदर रहमत हमने डाला है। एक शौहर और बीवी के बगैर इन दोनों को सुकून और इत्मीनान नहीं हो सकता। और आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ दुनिया के मर्दों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, और ऐ दुनिया की बीवियों, ऐ दुनिया की औरतों, तुम्हारा शौहर तुम्हारा लिबास है। लिबास हमें क्या फायदा पहुंचाता है? लिबास के बहुत सारे फायदे हैं मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरे प्यारे भाई। लिबास इंसान के बदन को ढांपता है। अगर इंसान बगैर कपड़े के घर से बाहर निकल जाए, बाजार में चला जाए, दुकान पे चला जाए, खेत खलिहान में चला जाए, या मस्जिद में अल्लाह के घर में चला जाए, देखने वाला उसे पागल कहेगा, देखने वाला उसे मजनू कहेगा। दुनिया वाले ये कहना शुरू कर देंगे, इसका दिमाग खत्म हो चुका है, ये तो पागल हो चुका है, ये तो मजनू हो चुका है, ये अपनी शर्मगाह को खोल करके पब्लिक प्लेस में जा रहा है। लिबास इंसान के बदन को ढांपता है। अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। दोनों के अंदर अगर कुछ कमियां आ जाती है, दोनों के अंदर अगर कुछ कोताही हो जाती है, शौहर की जिम्मेदारी अपनी बीवियों के उयूब पर पर्दे डाले, बीवी की जिम्मेदारी है अपने शौहर के उयूब के ऊपर पर्दे डाले, अपने शौहर की बेइज्जती न करे, अपने शौहर को बदनाम न करे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। लिबास का एक दूसरा काम यह है कि लिबास इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बीवी को भी इसी तरह से चाहिए कि अपने शौहर के ईमान की हिफाजत करे, अपने शौहर के अकीदे की हिफाजत करे, अपने शौहर की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। अपने शौहर की इज्जत व आबरू की हिफाजत इस बीवी की जिम्मेदारी है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बेचारा घर से बाहर जा रहा है, एयरपोर्ट पर नीम पराना लिबास पहन करके घूमने वाली बच्चियां इंसान को नजर आ जाएंगी। फ्लाइट में सफर कर रहा है, एयर होस्टेस अपने पैर को दिखा रही है, अपने हाथों को दिखा रही है, मेकअप के साथ उसके सामने पानी पिला रही है तो मेकअप करके आ रही है, मुस्कुरा करके उससे बात कर रही है। रेलवे स्टेशन पर जा रहा है, दुनिया की बुराइयां, दुनिया की बेहयाइयां और दुनिया की बेपर्दगी उसकी निगाहों के सामने आती है, लेकिन शौहर अपनी निगाह को झुका लेता है, शौहर अपनी निगाह को नीची कर लिया करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ दुनिया की बीवियों, तुम्हारा शौहर तुम्हारा लिबास है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से लिबास इंसान के बदन को ढांप लिया करता है, जिस तरह से बदन इंसान के बदन को लिबास छुपा लिया करता है, उसी तरीके से तुम अपने शौहर की आबरू की हिफाजत करो, अपने शौहर के इसी तरह से शौहर के जिम्मे है कि बाज मामलात में औरत से मशवरा भी ले ले। अब मशवरा लेने का मतलब ये नहीं साहब कि जाना कहाँ है, पहनना क्या है, खाना क्या है, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, यानी रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में दे दे और इनके इशारे पर बंदरों की तरह नाचे। या अगर कह दे अपने माँ बाप से तू अलग हो जा तो ये अलग हो जाए, या अगर कह दे अपने घर पे तुझे पैसा नहीं देना है ना दे, या अगर कह दे अपनी बहन से तुझे रिश्ता तोड़ देना है तोड़ ले, या अगर कह दे अपनी छोटे भाई के साथ शफकत और रहमत का मामला नहीं करना ना करे। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इन मामलात में इनकी फर्माबरदारी नहीं की जाएगी। माँ माँ है, बाप बाप है, भाई भाई है, बहन बहन है, सबके हुकूक का ख्याल किया जाएगा और इनके हुकूक को भी माना जाएगा। इनका मकाम अलग है, माँ का मकाम अलग
ہے اگر کوئی بیوی کسی لڑکے کو اس کے باپ سے الگ کر دے، اگر کوئی بیوی کسی لڑکے کو اس کے باپ سے جدا کر دے، واللہ کہہ رہا ہوں وہ بیوی نہیں ہے، وہ ڈائن ہے، وہ ڈائن ہے، وہ شیطان ہے۔ ایسا لگتا ہے اسی نے پیدا کیا تھا اس کو، 4 سال 5 سال آنے کے بعد اس نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حالت یہ ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، حالت یہ ہم لوگ سماج اور معاشرے میں چلتے رہتے اور خبریں ملتی ہیں، حالات یہ ہے کہ کسی کی بیٹی جب کسی کے نکاح میں آتی ہے، دنیا بھر کے کھانے کھا رہی ہوتی ہے، دنیا بھر کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کی کمائی اپنے گھر بھجواتی ہے، اپنی امی کو کھلاتی ہے، اپنے باپ کو کھلاتی ہے، اور جس ماں نے اسے پیدا کیا، جس باپ نے بچپن میں اسے اپنے کندھوں پر بٹھایا، جس باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھائی، وہ باپ درد سے کراہ رہا ہے، وہ باپ درد سے پریشان ہے، ماں درد کی بنیاد پہ آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، مگر اس نے اس بیٹے کے دماغ میں ایسا ہیک کیا ہے کہ اسے اپنے ماں اور باپ کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ہاتھ کب کپا رہے ہوتے ہیں، اس نے اپنے شوہر کو اپنے پالے میں کیا ہے، وہ بے غیرت پتھر دل سخت دل انسان اس کے سامنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی ماں برتن دھل رہی ہے، اس کی ماں ہاتھ سے کھانا پکا رہی ہے، اور یہ بے غیرت بیوی کے پالے میں اتنا پڑ چکا ہے کہ اسے اپنی ماں کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ نظر نہیں آتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، میں آپ کو ایک کلمہ بتا کر کے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جس لڑکے کو اس کے ماں باپ سے جدا کرتی ہو، جس لڑکے کو اس کی بہن سے جدا کرتی ہو، جس لڑکے کو اس کی بھائی سے جدا کرتی ہو، کیا کبھی سوچا اگر تمہاری بھابھی تمہاری ماں باپ کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہاری بھابھی تمہارے ساتھ، جس کی تم نند ہو، اگر تمہارے ساتھ ایسا کرے تو کیسا لگے گا؟ تمہیں اپنی سسرال، اپنے میکے سے، اپنے ماں باپ کے گھر سے امیدیں ہیں، تو تمہاری نند کو بھی اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں سے امیدیں ہیں۔ اس نے خدا رہا اس قدم کی طرف، اس عمل کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بیوی سے مشورہ لے، یاد کیجئے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے کچھ معاہدہ کیا ہے، صحابہ کرام آپ کے اس عمل سے راضی نہیں ہیں، صحابہ کرام کے دل کے اندر ناراضگی ہے، کتنا گر کر کے اور کتنا نیچا آ کر کے اللہ کے نبی ان سے صلح کر رہے ہیں، ان سے ایگریمنٹ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ جاؤ اپنے بال کو کٹواؤ اور تم جانور کی قربانی کرو، کوئی صحابی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی ام سلمہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی بڑی مایوسی کے ساتھ غم کی حالت میں اپنے روم میں آتے، اپنے حجرے میں آتے ہیں، ام سلمہ دیکھتی ہیں میرے شوہر کا چہرہ اترا ہوا ہے، کہا اللہ کے نبی آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں، آپ اتنے ٹینشن میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا میری پیاری بیوی مجھے غم اس بات کا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرا کوئی صحابی میری بات ابھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ اپنے بال کٹواؤ، میں کہتا ہوں جاؤ تم اپنے جانوروں کی قربانی کر دو، کوئی صحابی میری بات کو ماننے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا مشورہ دے سکتی ہے کہ بات مذکر یا شوہر کے ذہن میں نہیں آتی۔ ام سلمہ کہتی ہے اے میرے سرکار، اے میرے شوہر، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں غم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ جائیے اپنا بال کٹوائیے، آپ جائیے اپنا بال چھلوائیے، اے اللہ کے نبی آپ اپنے جانور کی قربانی کر دیجئے۔ جیسے ہی آپ کے صحابہ آپ کو ایسا کرتے دیکھیں گے، آپ کے صحابہ آپ کے نقشے قدم پر چلیں گے اور وہ بھی ایسا کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی گئے اور آپ نے سب سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کی، اپنے بال کو کٹوایا۔ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو شوہر سے کبھی کبھی مشورہ بھی، شوہر اپنی بیوی سے کبھی کبھی مشورہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، چلتے چلتے ایک اور بات، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے نفسانی خواہشات کا خیال رکھے، نفسانی خواہشات کا خیال رکھے۔ ایسا نہیں کہ صاحب بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی ہیں، رات اور رات تہجد پڑھ رہے ہیں اور آئے دن روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اس کے اپنے خواہشات ہوتے ہیں، اللہ نے فطری اور جنسی خواہشات ہر مذکر اور مؤنث کے اندر ڈال رکھا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست ابو درداء کے گھر جاتے ہیں، ابو درداء کی بیوی کے اوپر ان کی نظر پڑتی ہے، دیکھا سر کے بال بڑا گندا، کپڑے میلے کچیلے ہیں، کہا ہے ام درداء وہ بلا کیا ہے، آپ کا کپڑا اتنا میلا کچیلا کیوں ہے، آپ کے سر کے بال اتنے بڑا گندا کیوں ہے، آپ اس قدر میلی کچیلی نظر کیوں آ رہی ہے؟ کہا اے سلمان فارسی آپ کے دوست بہت دیندار ہیں۔ کہا سمجھ گئے وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء نے کھانے
دردہ کہتے ہیں سلمان فارسی میں ایسے ہی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے۔ ابو دردہ کہتے ہیں میرے دوست میں روزے سے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے نبی روزہ تمہیں روزہ توڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا ان لربک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا۔ اے میرے دوست اللہ کے بھی حقوق ہیں، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ساری چیزوں کا حق ہے، سب کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، جنسی خواہشات کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اب آئیے 5 منٹ کے اندر میں اشارتاً بات کرتے ہوئے بیویوں کے ذمہ شوہروں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں یہ بھی جان لیجیے، ورنہ نوجوان کہیں گے سب کچھ انہیں کو سنا دیا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی فرما بردار بنے، ہر حال میں اس کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں، مومنہ عورتیں، جنتی عورتیں اللہ سے ڈرا کرتی ہیں، اللہ کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں، رسول کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوا کرتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، اگر آپ اپنے شوہر کی فرما بردار بن جاؤ، اگر آپ اپنے شوہر کی باتوں کو ماننے والی بن جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل آپ کو جنت دلا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها واتات زوجها واحسنت فرجها، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، کل قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، جنت میں جائے گی اگر اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے۔ اور سنیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں بیوی کو اس بات کا حکم دیتا، میں عورت کو اس بات کا حکم دیتا ان تسجد لزوجها کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں غور کرو شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے، شوہر کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے بیوی کو اجازت حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اور سنیے کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے۔ لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھے، اس لیے کہ شوہر کے خواہشات کبھی بھی بھڑک سکتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلا سکتا ہے، اور جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر یہ عورت انکار کر دیتی ہے رات میں جب اس کا شوہر اس کو اپنے بستر پہ بلاتا ہے اور یہ ملاقات کرنے سے انکار کرتی ہے، صبح تک اللہ کے فرشتے اسی عورت کے اوپر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی فرما بردار بن جائے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جو آدمی رات میں اٹھتا ہے، قیام اللیل کیا کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے، لیکن اکیلے نہیں پڑھتا، وہ ایک قدم رات وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، میں میری بیوی کھانا کھانے تو میرے ساتھ جاتی ہے، مارکیٹنگ کرنے تو میرے ساتھ جاتی ہے، ٹہلنے گھومنے تو میرے ساتھ جایا کرتی ہے، چلو تجھے تہجد کی نماز بھی میرے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ بس اوقات اگر سختی کرنے کی ضرورت آ جائے تو شوہر کو اس بات کی اتھارٹی ہے کہ اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑکے اور چھینٹا مارنے کے بعد اپنی بیوی کو جگائے۔ ایسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ قامت من اللیل، جو عورت رات میں قیام اللیل کرتی ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اگر اس کا شوہر انکار کر دیتا ہے نزحت فی وجہہ الماء، جو اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار کے جگاتے ہیں،
چھیٹا مارنا ہے، بالٹی پانی نہیں اڈیل دینا۔ آئیے دوسرا حق یہ ہے، اگر آپ کی سسرال میں آپ کی ضروریات مکمل نہ ہو، آپ کی خواہشات پورے نہ ہو، تو آپ کو شکوے شکایت نہیں کرنی ہے، شکایتوں کا پٹارا نہیں کھول دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ خدا کی پیاری اور چہت کی بیوی جس کو اللہ کے نبی اپنے دل کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اپنے ابو کے پاس غلام مانگنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جاؤ جب تم بستر پہ جاؤ تو تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سو جایا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ ام عائشہ کا بیان ہے، انا كنا لننظر الى الهلال 3 اهلة في شهرين وما اوقدت في بيوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار۔ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا۔ کہا اے میری خالہ، عروہ بن زبیر کہتے ہیں میری خالہ آپ کھاتی کیا تھی؟ کہا الاسودان، یہ کھجور اور پانی کھا کر کے 2 مہینے ہم گزار لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے باپ کے گھر کی طرح آپ کے شوہر کا گھر نہ ہو، وہ ساری سہولیات یہاں نہ ہو، آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میری پیاری ماں بہنوں، آخری بات میں بتا رہا ہوں چونکہ وقت میرا بالکل ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کا شوہر کسی معاملے میں پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، آپ تانے نہ دیں تم تو ہو ہی ایسے، ایسا نہ کہو، بلکہ آپ شوہر کے ہمدرد بنو، آپ اس کے سکھ کی ساتھی ہو، آپ اس کے دکھ کی ساتھی ہو، آپ اس کی جیون ساتھی ہو۔ یاد کیجئے اللہ رب العالمین کی جانب سے جب پہلی وحی کا نزول میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کے نبی گھبرائے اپنے گھر میں واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، انی خشیت والا نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، اے خدیجہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ ذرا اس جواب کو سنیے جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھبراہٹ کے عالم میں دیا تھا۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ تو شوہر اگر آپ کا پریشان حال ہے، گھبرایا ہوا آ رہا ہے، آپ اس کا سپورٹ کیجئے، آپ اس کو تسلی دیجئے، آپ اس کو الٹی سیدھی باتیں نہ سنائیے۔ آپ کا شوہر باہر سے گھر پہ آ رہا ہے، جیسے ہی آ جائے آپ اس کو دنیا بھر کا ڈوز دینا نہ شروع کر دیجئے۔ آپ کی ماں نے یہ کہہ دیا، آپ کے بھائی نے یہ کہہ دیا، آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا، بیچارہ پتہ نہیں کس حالت میں اور کس مزاج کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کن مسائل سے الجھتے ہوئے آپ کے گھر پہ آیا ہے۔ آپ پہلے اس کا استقبال کیجئے، آپ پہلے اس کی ضیافت کیجئے، پھر اپنا دکھڑا بعد میں سنائیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے مولا پروردگار عالم، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں الفت و محبت کو ڈال دے۔ پروردگار عالم جن جوڑوں میں اختلاف کی نوبت آ گئی ہے، اے اللہ ان پہ تو محبت، ان جوڑوں کے اندر تو اپنی طرف سے محبت اور رحمت کو ڈال دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو جب تک تو زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔